وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ متقی بن جاؤ۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ اور ان کا رویہ، اور جبکہ ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو مثل سائبان کے لٹکا دیا جیسا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ سے ظاہر ہے، اس پہاڑ کو فرشتوں نے ان کے سروں پر لا کھڑا کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو یعنی بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے چلے اور غصہ فروغ ہو جانے کے بعد تختیاں اٹھا لیں اور فریضہ تبلیغ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں سنایا تو انہیں گراں گزرا اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کھڑا کیا جیسے کہ سروں پر چھت ہو، اور ملائکہ اس کو تھامے ہوئے تھے، اور کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے احکام ہیں، اس میں حلال و حرام اور اگر یہ فرائض ہوتا ہوا ان کے سروں پر چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب عز و جل جو کچھ فرماتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر تورات اور اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو تمہارے سروں پر پہاڑ گر پڑے گا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ گرا ہی چاہتا ہے تو سجدے میں بائیں رخ پر گر پڑے اور سیدھی آنکھ سے کن اکھیوں کے طور پر پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں گر تو نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی جب بھی سجدہ کرتے ہیں اپنی بائیں رخ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جو رفع عذاب کی یادگار ہے۔ ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح پھینک دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے ہاں کی تحریر کردہ تھی، تو زمین کا ہر پہاڑ، ہر درخت، ہر پتھر لرز اٹھا اور جنبش میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر یہودی جب تورات پڑھتا ہے تو اپنا سر ہلانے اور جھومنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے سر ہلانے لگتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے اے نبی اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے۔ سو کیا آپ اے اللہ ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہم کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں؟ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عالم ارواح اور ایک وعدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے روز ازل میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنے نفوس یعنی اپنی ہی جانوں پر آپ گواہی دے لی کہ اللہ ہمارے رب اور مالک ہیں اور اللہ وہی ہیں اور کوئی دوسرا نہیں۔ چنانچہ یہی اعتراف فطرت انسان ہے اور یہی ان کی جبلت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی پوری توجہ دین حق کی طرف قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر انسان کی جبلت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح پیدا کر دیا وہ اسی طرح قائم رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مولود یعنی پیدا ہونے والا بچہ اور ہر مخلوق اپنی فطرت پر پیدا ہوئی ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو شرک سے ہٹا کر پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین آتے ہیں اور دین حق سے اس کو پھیر دیتے ہیں، اور میں نے جو حلال رکھا ہے اس کو حرام کرا دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم نیز بخاری اور ترمذی وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مولود یعنی پیدا ہونے والا بچہ اسی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مویشی بھلے چنگے پیدا ہوتے ہیں، کیا کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے؟ لیکن ان کے کان کاٹ کر ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، اسود ابن سریع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 غزوات میں شریک رہا۔ مجاہدین نے کافروں کو قتل کر کے ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ رسول اللہ کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری، کہنے لگے لوگوں کو کیا ہوا، بچوں کو پکڑ رہے ہیں؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول، کیا یہ مشرکین کے بچے نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے اچھے لوگ بھی تو مشرکین ہی کی اولاد ہیں۔ کوئی جان ایسی نہیں جو بنائے اسلام پر پیدا نہ ہوتی ہو، اور وہ مسلمان ہی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ ماں باپ کی زبان سیکھتے ہیں اور ماں باپ انہیں نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ احادیث میں وارد ہے کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے ذریت لی گئی، یعنی ان کی اولاد نکالی گئی، اور انہیں یا تو اصحاب یمین یا اصحاب شمال بنایا، یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ، اور ان سے گواہی لی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے رب ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک دوزخی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو اگر ساری زمین اور اس کے املاک تمہاری ملک ہوں اور تم سے کہا جائے کہ فدیے میں یہ سب دے کر کیا نجات حاصل کرو گے، تو وہ کہے گا یقیناً ایسا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے اس سے بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت ہی میں تم سے عہد لے لیا تھا کہ کسی کو میرا شریک نہ بناؤ گے، لیکن تم شریک کر بیٹھے۔ اور مسند احمد نیز مصدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مقام نعمان میں بروز عرفہ روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی صلب سے نکال کر انہیں ذروں کی طرح پھیلا دیا گیا تھا، اور ان سے یوں گفتگو ہوئی تھی کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جریر سے روایت ہے کہ ضحاک ابن مزاحم کا لڑکا مر گیا جو صرف 6 دن کا تھا، تو ضحاک نے کہا کہ اے جابر، جب تم اس کو لحد یعنی اس کی قبر میں رکھو تو اس کا چہرہ قبر میں کھلا رکھنا، کیونکہ بچے کو بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال بھی ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے ضحاک سے پوچھا کہ تمہارے بچے سے کیا پوچھا جانے والا ہے اور کون پوچھے گا؟ تو کہا اس سے میثاق ازل کے بارے میں سوال ہوگا، جبکہ صلب آدم میں روحوں سے اقرار عبودیت لیا گیا تھا، یعنی تمام روحوں سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کا عہد لیا تھا اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا اقرار ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلب آدم کو اپنے ہاتھ سے چھوا تو ان سے وہ روحیں نکل پڑی جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہیں۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ پھر اللہ پاک ان روحوں کے رزق کے کفیل بنے۔ اس کے بعد صلب آدم میں انہیں واپس کر دیا گیا۔ جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اب ان میں سے جس کو میثاق آخر سے سابقہ پڑے گا اور وہ اس کو بطریق احسن پورا کرے گا تو اسی میثاق اول بھی نفع دے سکتا ہے، اور جو میثاق آخر میں کامیاب نہیں اس کو میثاق اول بھی نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور جو بچپن ہی میں مر گیا قبل اس کے کہ میثاق آخر کی نوبت آئے اور دنیا میں اچھے اچھے کام انجام دے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ میثاق اول یعنی ازل کے وعدے پر قائم تھا جو بربنائے فطرت اسلام ہے۔ اس تمام تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان تمام باتوں سے بخوبی واقف تھے، واللہ اعلم۔ تفسیر طبری میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ذریات نکالے تو اس طرح ذریات نکلے جیسے کنگھی کرنے میں بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا کہ آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم گواہ ہیں کہ قیامت کے روز کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم ہی نہیں۔
عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر سے جب اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی ذریات نکلنا شروع ہو گئے، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت ہی کا سا عمل کریں گے، اور یہ دوزخی ہیں کیونکہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب یہ وہی طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کا کیا مقصد رہا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے جس کے عمل جنتیوں کے سے ہوں گے، اور سمجھو کہ دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کے سے کام کرے اور اسی عمل بد پر قبل از توبہ اس کا دم ٹوٹے۔ سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ اس تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا، یہ سب تمہاری نسل ہے، اولاد ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عرصہ دراز کے بعد تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جس کو داؤد کہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، اس کی کیا عمر ہوگی؟ کہا 60 برس۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہو گئی، ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی سے کیوں آ گئے؟ ابھی تو 40 سال میری عمر کے باقی ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ 40 سال کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا، چنانچہ ان کی اولاد میں بھی انکار کی خو پڑ گئی۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اس لیے بھول چوک بھی اولاد آدم کی خصلت بن گئی، اور آدم علیہ السلام سے چونکہ خطا سرزد ہو گئی تھی، اس لیے خطا کرنا بھی اولاد آدم کی فطرت ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت یعنی اولاد کو دیکھا تھا تو ان میں بیمار بھی تھے، جزامی اور برس والے بھی تھے، اندھے وغیرہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ ایسے کیوں بنا دیے گئے؟ فرمایا تاکہ انسان ہر حال میں میرا شکر کرے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے جو سرتا پا نور ہے؟ کہا گیا، یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اگرچہ عمل پر جنت و دوزخ کا انحصار ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اہل جنت کے سے عمل کرنا کس پر آسان رہے گا اور کس پر دوزخیوں کے سے عمل کرنا آسان رہے گا۔ اب اسی بنا پر وہ جنتی یا دوزخی ہوں گے۔ کچھ ہم نے ازل میں انہیں جنتی یا دوزخی نہیں بنایا، ان کے اعمال اس کے ذمہ دار ہیں، البتہ ہم ابھی سے دونوں کا علم رکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہوں گے اور فلاں دوزخی۔ یہ تقسیم ہمارے کہہ دینے کی بنا پر نہیں ہوئی ہے بلکہ عمل کی بنا پر ہوئی ہے۔ یہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وضاحت کی ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو شکلیں دی گئی، بولنے کی قوت، ان سے میثاق لیا، اس میثاق پر آسمان و زمین گواہ بنائے گئے۔ آدم علیہ السلام بھی گواہ ہوئے، ورنہ قیامت میں تو وہ صاف انکار کر بیٹھتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، کسی کو شریک نہ بناؤ، میں تمہارے پاس پیغمبر بھیجوں گا تاکہ وہ تم کو عہد و میثاق یاد دلائے، میں کتابیں بھیجوں گا۔ تو روحوں نے کہا کہ آپ کے سوا اے ہمارے رب، ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام ان کے سامنے لائے گئے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں غنی بھی ہیں اور فقیر بھی، خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی۔ کہا گیا کہ اے میرے رب، سب لوگ برابر ہی کیوں نہیں پیدا کیے گئے؟ تو کہا کہ مجھے یہ محبوب تھا کہ دیکھوں شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا کون ہے۔ سب ایک ہی جیسے ہوتے تو یہ امتحان کہاں ہو سکتا؟ انبیاء ان لوگوں میں نور بھرے چراغ کیسے تھے؟ یہ رسالت و نبوت دوسرا میثاق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے بعد اقرار رسالت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے بھی میثاق لیا ہے، وہ یہ کہ دین حنیف پھیلانے کے لیے عزم مصمم کر لو جو ایک فطری دین ہے۔ اس اشہاد یعنی شہادت لیے جانے سے غرض یہ تھی کہ انسان فطرت توحید پر پیدا شدہ ہے، اسی لیے من بنی آدم کہا گیا، نہ کہ من آدم، یعنی نہ صرف آدم علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد فطرت توحید پر پیدا کی گئی ہے، اور اسی لیے من ظہورہم کہا گیا نہ کہ من ظہرہ، یعنی سب بنی آدم کی نسلوں سے نسل بعد نسل، جیسا کہ فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو فردن فردن تنہا تنہا زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا دوسری قوموں کی ذریت سے اور خود آپ اپنا انہیں گواہ بنایا، جبھی تو ان ساروں نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
یعنی حالاً و قالاً دونوں طرح وہ معترف رہے، کیونکہ شہادت کبھی تو قول کے ذریعے ہوتی ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے قالوا شہیدنا علی انفسنا، اور کبھی حال کے ذریعے ہوتی ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر، یعنی مشرکین کو کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو بسائیں اپنی ہی ذات پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی ان کا حال ان کے کفر کا شاہد ہے۔ یہ شہادت قولی شہادت نہیں، حالی شہادت ہے، اور سوال کبھی قال کے ذریعے ہوتا ہے کبھی حال کے ذریعے، جیسے اللہ کا فرمان وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی تم نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر یہ دلیل بھی ہے کہ ان کے شرک کرنے پر یہ حجت ان کے خلاف پیش کی، پس اگر یہ واقع میں ہوا ہوتا جیسا کہ ایک قول ہے تو چاہیے تھا کہ ہر ایک کو یاد ہوتا تاکہ اس پر حجت رہے۔ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ فرمان رسول سے خبر پا لینا کافی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رسولوں ہی کو نہیں مانتے وہ رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو کب صحیح مانیں گے، حالانکہ قرآن کریم نے رسولوں کی تکذیب کے علاوہ خود اس شہادت کو مستقل دلیل ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد فطرت اللہ ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت توحید باری تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم کو تو اس توحید کا علم ہی نہیں تھا اور یہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، ان کے ایجاد کردہ اس کام پر ہمیں سزا کیوں ہو؟